فجر کی نماز بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کی فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے خطرناک بیماری سمجھے، کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے میرے اندر، یہ سوچے۔ جس کی فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کو کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری سمجھے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسری بات، فجر کی نماز جو چھوٹتی ہے یا کوئی بھی نماز، وہ نفس کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ نفس کو ہم نے بہت موٹا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ نفس کو بہت ہم نے موٹا کر لیا ہے، نفس کو بہت طاقتور کر لیا ہے، نفس ہمارے اوپر سوار ہے۔ اس لیے وہ جو ہے ہمیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر میں اٹھ بھی جاتے ہیں، الارم بند کرتے ہیں نا، بند کر کے بھی سو جاتے ہیں، یعنی اٹھ جا رہے ہیں پھر سو گئے، کیوں؟ نفس ہمارا طاقتور ہے۔ تو اس لیے اگر فجر چھوٹ جائے نا تو نفس کا علاج کریں۔ کیا کریں؟ کوئی نہ کوئی ایسی سزا متعین کرے جو نفس پر مشکل ہو، اور معمولی نہیں، خطرناک سزا متعین کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی ایک مہینے کی پوری سیلری، ایک مہینے کی پوری کمائی میں انشاءاللہ صدقہ کروں گا اگر ایک فجر چھوٹ گئی تو۔ اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے تو وہ سوچے کہ ایک اگر فجر چھوٹ گئی تو انشاءاللہ پورے 10,000 میں صدقہ کر دوں، یا اتنا نہیں ہوتا تو آدھی تنخواہ متعین کرے، 5,000، پھر دیکھے کیسا نفس صحیح ہوتا ہے۔ علاج کرے اس کا، نفس کا، نفس پر کچھ بوجھ ڈالیں۔ بوجھ نہیں ڈالیں گے، خالی افسوس کرتے رہیں گے تو یہ افسوس قابل اعتبار نہیں ہے۔ صرف زبان سے افسوس کر رہے ہیں، یار میری فجر نہیں ہو رہی، علاج ہی نہیں کر رہے اس کا، تو اس کا علاج تگڑا علاج کرنا پڑے گا۔ کیسا علاج؟ تگڑا علاج کرنا پڑے گا کہ پوری کمائی یا آدھی کمائی کم سے کم جو ہے مہینے کی وہ صدقہ کرنے کی قسم کھا لیں، ارادہ نہ کریں۔ کیا کریں؟ قسم کھا لیں، اللہ کے نام پر قسم کھائیں کہ میری اگر ایک فجر بھی چھوٹ گئی تو میں پوری کمائی یا آدھی کمائی یا کم سے کم چوتھائی کمائی، یعنی 10,000 میں سے 2,500 اتنی میں صدقہ کروں۔ تو دیکھیں پھر نفس کا کیسے علاج ہوتا ہے اور نفس کیسے فٹافٹ اٹھے گا فجر میں۔ یا پھر دوسری بات، اگر پیسے خرچہ کرنا نہیں ہو رہے تو آج کل نفس پر جو دوسری چیز بہت ہارڈ ہے وہ ہے کھانے کی قربانی دیں۔ قسم کھا لیں کہ ایک فجر چھوٹی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 3 دن روزہ رکھوں گا یا 5 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ نفس کو آج کل 2 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، ایک تو پیسہ بہت محبوب ہے اور دوسرے کھانا۔ ایک سے ایک کھانے کھاتے ہیں نا ہم لوگ روزانہ، نئی ڈش ہونی چاہیے، نئی جگہ ہونی چاہیے، نئی ہوٹل ہونی چاہیے۔ تو 2 چیزوں سے آج کل نفس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو اس لیے یہ علاج متعین کریں آپ کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے یا 5 دن بھوکا رکھیں اپنے آپ، تو پھر انشاءاللہ نفس کنٹرول میں آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو فجر چھوٹ رہی ہے تو اس کو بیماری سمجھے، دوسرے یہ نفس کی وجہ سے ہے تو نفس کا علاج کریں، تگڑا علاج کریں، اور تیسرے اس کے لیے کوئی عمل، بھئی جس فجر کے لیے کم کھائیں، جلدی سونے کی فکر کریں، سوئیں تو وضو کے ساتھ سوئیں، باوضو سوئیں، اور غفلت کے ساتھ نہ سوئیں۔ موبائل دیکھتے دیکھتے، واٹس ایپ چیک کرتے کرتے بازو میں رکھے اور سو گئے، نہیں، غفلت کے ساتھ نہ سوئیں، وضو کے ساتھ سوئیں اور ذکر کرتے ہوئے سوئیں، تاکہ آیت الکرسی پڑھ لیں، چاروں قل پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تاکہ شیطان اس وقت زیادہ نیند میں حملہ نہ کرے، زیادہ گہری نیند نہ لائے۔ تو اس لیے وضو کے ساتھ سوئیں، ذکر کرتے ہوئے سوئیں، اور الارم لگا کے سوئیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کسی دوست کو بول کر سوئیں، گھر والوں کو نہیں۔ گھر والوں کو آدمی ایزی لے لیتا ہے، گھر والوں کو آدمی ایزی لے لیتا ہے، بیوی ہے یا جو ہے گھر میں ماں باپ ہیں، بھائی ہے، گھر والوں کو بولیں گے، گھر والوں کے سامنے اگر عیب کھل بھی گیا تو انسان کو اتنا شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ اس لیے باہر کسی دوست کو، دیکھو جو بیعت ہے نا، بیعت کہتے ہیں، جو بیعت لی جاتی ہے اس کی 5 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو بیعت کوئی مسلمان ہوا اس سے بیعت لی جاتی ہے، کوئی مسلمان بادشاہ بن گیا تو خلافت کی بیعت ہوتی ہے، اعمال کی بیعت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہاد کی بیعت ہوتی ہے۔ تو ایک بیعت یہ بھی ہے کہ دوست سے بیعت کرے، وعدہ کرے، اپنے ایسے دوست سے آپ وعدہ کریں جو فجر کی نماز کا پابند ہے، اس سے بیعت کریں، یعنی وعدہ لیں اس سے کہ تم جو ہے جب تک مجھے اٹھا نہیں لو گے، جب تک مسجد میں نہیں جاؤ، مجھے ساتھ میں لے کر تم مسجد جاؤ، تو اس سے دیکھو زیادہ علاج ہوگا۔ یہ نیکی میں بہت مددگار چیز ہے کہ جو دوست اپنا جو ہے کسی نیکی کا عادی ہے اور ہم کو بھی اس نیکی کی عادت ڈالنا ہے، تو ہم اس سے معاملہ طے کر لیں، اس سے وعدہ لے لیں کہ تم جو ہے
مجھے اٹھاؤ گے اور مجھے اس نیک کام میں اپنے ساتھ لے کر چلو گے تو دیکھو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا، وہ نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو ہمارا دوست فجر کا پابند ہے اس کو کہیں کہ میرے گھر پر آؤ، اس وقت تک کھٹکے دیتے رہو جب تک کہ میں اٹھ کر باہر نہ آ جاؤں۔ آدمی جو گھر والوں سے نہیں شرماتا، باہر والوں سے شرماتا ہے کہ یار یہ دوست بولے گا دیکھو داڑھی ہے اور پورا جبہ قبہ ہے اور فجر نہیں پڑھ رہا ہے، تو دوست کے سامنے آدمی شرمندہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کم سے کم فجر شروع کر دے گا، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، شروع میں دوست کی وجہ سے پڑھے گا، بعد میں اللہ کے واسطے پڑھ لے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ۔